السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہانٹیڈ آورز۔ میرا نام ابراہیم ہے اور میں ایک مشہور ہاسپٹل میں نارتھ ناظم آباد کراچی میں فارماسسٹ کی جاب کرتا ہوں۔ جب میری پہلی نائٹ ڈیوٹی تھی ٹریننگ کے طور پہ، میں بہت ایکسائٹڈ تھا۔ جنوری کا مہینہ تھا اور سردی اپنی انتہا پر تھی۔ اس رات ہوا بھی عجیب ٹھنڈی اور تیزی سے چل رہی تھی۔ 4 بجے صبح میں بوریڈم سے بچنے کے لیے فلور راؤنڈز لینے کا سوچا۔ ہاسپٹل کی خاموشی اور سردی کا انجام کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ ہاسپٹل کا 4تھ فلور جہاں میڈیکل اور سرجیکل ICU ہیں، وہاں کی لائٹ ڈم تھی اور کوریڈورز خاموش۔ گارڈز اپنی شالز میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے۔ جب میں کوریڈور کے بیچ چل رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر پلٹا لیکن کوئی نہیں تھا، صرف ہوا کی شور کی آواز تھی جو اس خاموشی میں اور بھی عجیب لگ رہی تھی۔ شاید امیجنیشن ہو، میں نے خود کو تسلی دی اور نیچے 3rd فلور واپس آ گیا، لیکن ایک عجیب سی فیلنگ تھی جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ 3rd فلور پر بھی پچھلی سائڈ کا کوریڈور مجھے کچھ زیادہ ہی سناٹا لگ رہا تھا۔ جب میں اپنی جگہ واپس آیا تو میرے سینئر فارماسسٹ نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، ابراہیم تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں کیجولی بولا، بس تھوڑا گھومنے گیا تھا، فلورز کا راؤنڈ لینے۔ اس کا چہرہ سیریس ہو گیا۔ ابراہیم یہاں نائٹ ڈیوٹی پر کبھی اکیلے مت جایا کرو، اسپیشلی کوریڈورز میں۔ یہ ہاسپٹل ہے اور کچھ چیزیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے کچھ سٹوریز سنانی شروع کی جو اس کوریڈور کے بارے میں مشہور ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اس فلور کا بیک کوریڈور عجیب و غریب چیزوں کے لیے مشہور ہے۔ رات کے 6:30 بج چکے تھے۔ میرے سینئر فارماسسٹ نماز کے لیے اٹھی اور میں اکیلا کمپیوٹر اسکرین پر کام کر رہا تھا۔ اچانک مجھے ونڈو پر ایک تیز نوک سنائی دی۔ میں نے بنا دیکھے پوچھا، ہاں بھائی، کس وارڈ سے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک اور نوک ہوا، اس بار زیادہ زور سے۔ اب مجھے لگنے لگا کہ کچھ غلط ہے۔ میں اٹھ کر ونڈو کے پاس گیا اور کہا، یار بتا دو کس وارڈ سے ہیں؟ لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ونڈو کے باہر کافی دور تک کھلا اسپیس تھا اور وہاں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جب میری سینئر فارماسسٹ واپس آئیں، میں نے اس سے بات شیئر کی۔ اس کا چہرہ ایک دم سیریس ہو گیا۔ پھر اس نے ایک اور سٹوری سنائی۔ یہ وہی کوریڈور ہے جہاں ایک دفعہ 2-3 نرسز بیٹھ کر رات کے 4 بجے زور زور سے باتیں اور ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ کارنر کے لاسٹ روم سے ایک ایجڈ انکل نکل کر آئے اور غصے میں کہا، اتنا شور مچا رہے ہو، نیند خراب کر دی میری، ابھی کمپلین کرتا ہوں۔ نرسز گھبرا کر وہاں سے نکل گئیں۔ صبح اپنی سینئر نرس کو بتایا تو انہوں نے حیرانی سے کہا، وہ روم تو کافی دنوں سے خالی ہے، وہاں کوئی پیشنٹ نہیں ہے۔ مجھے سن کر عجیب لگا۔ شاید اس رات ڈیوٹی پر کچھ اور چیزیں بھی سمجھنے کو ملتی اگر میں اور ایکسپلور کرتا۔ امپلائیز کہتے ہیں کہ اس بلڈنگ کے ساتھ ایک مین بلڈنگ ہے، اسے ہانٹڈ کہتے ہیں، اور وہاں کا سٹاف وہاں اکیلے جانے سے ہمیشہ گھبراتا ہے۔ کیا پتہ میری اگلی ڈیوٹی پر کچھ اور عجیب و غریب چیزیں سمجھنے کو ملیں۔ یہ رات میری پہلی نائٹ ڈیوٹی تھی، لیکن اس نے مجھے ہاسپٹل کی ایک الگ ہی دنیا دکھائی۔ میری پہلی ڈیوٹی کے بعد مجھے ہر رات ڈیوٹی کا انتظار رہتا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا جواب نہیں تھا۔ اگلی بار ڈیوٹی کے لیے میں نے اپنی سینئر فارماسسٹ سے کہا، اس بار مجھے 4تھ فلور کے بیک کوریڈور ایکسپلور کرنا ہے، مجھے لگتا ہے وہاں کچھ ہے جو جاننے لائق ہے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، ابراہیم جو کچھ تم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، کچھ چیزیں بہتر ہیں کہ ویسے ہی چھوڑ دی جائیں۔ میں نے صرف مسکرا کر بات ٹال دی، لیکن میرے اندر کا شوق مجھے وہاں پھر لے جانے والا تھا۔ اگلی ڈیوٹی رات کے 3 بج چکے تھے اور اس بار میں نے خود کو مینٹلی پریپیئر کر لیا تھا۔
4th فلور کے بیک کوریڈور کے پاس پہنچ کر مجھے وہی پہلی رات والی فیلنگ آئی، ایک عجیب سی خاموشی اور ٹھنڈک جو سمجھ سے باہر تھی۔ کوریڈور کے اینڈ پر ایک پرانی سٹوریج روم تھا جو ہمیشہ لاکڈ رہتا تھا۔ جب میں نے اس روم کے پاس پہنچ کر دیکھا تو مجھے دروازے کی پیچھے سے ہلکی سی گھنگرو کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چھوٹی لڑکی کھیل رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی اسٹاف یا کلینر ہو، لیکن رات کے اس وقت یہ امپاسبل تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ لاک تھا، لیکن عجیب بات ہوئی، اندر کے گھنگرو کی آواز بند ہو گئی۔ پورا کوریڈور خاموش ہو گیا۔ ڈر کا احساس مجھے اندر تک محسوس ہو رہا تھا، لیکن کیوریوسٹی کافی زیادہ تھی۔ مجھے ایک کافی پرانی بات یاد آئی جو ایک سینئر سٹاف نے بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا یہ سٹوریج روم ایک دفعہ ایک چھوٹی لڑکی کے کھیلنے کا ایریا ہوتا تھا۔ اس کی ڈیتھ یہیں ہوئی تھی اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح ابھی تک یہاں ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید یہ وہی لڑکی تھی، لیکن مجھے وہاں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، پر میں نے اپنی کیوریوسٹی کے آگے ہار مان لی۔ کچھ دیر بعد مجھے لگا کہ دروازہ خود سے ہلکا سا کھلتا ہے۔ ایک اندھیرا سا روم تھا، لیکن ایک کونے میں ایک پرانی کرسی تھی جس میں سے ایک ہلکی سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہلکے سے ہلا رہا ہو۔ میرے قدم آگے بڑھنے لگے، لیکن جب میں نے ٹارچ لائٹ لگائی تو وہ کرسی خود سے ہل رہی تھی اور ایک شیڈو جیسے کسی چھوٹی سی لڑکی کا ہو۔ مجھے لگا کہ میں نے کوئی غلط چیز دیکھ لی ہے۔ میں سیدھا کوریڈور سے بھاگ کر نیچے اپنے کاؤنٹر پر آیا اور وہاں بیٹھے سٹاف کو سب کچھ بتایا، لیکن انہوں نے مجھے گھور کر ہی دیکھا۔ ابراہیم، تمہیں وارن کیا تھا یہاں ایکسپلور مت کرنا۔ اس رات جب میں گھر پہنچا تو مجھے رات کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس خواب میں وہی چھوٹی لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی اور بول رہی تھی، کیوں آئے تھے وہاں؟ تمہیں میری کہانی سمجھنی ہے؟ اس کی آواز میں اتنی غمگین اور عجیب سی بات تھی جو میرے ذہن سے نہیں جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی کی کچھ انفنشڈ باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچ نہیں پائیں۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ صرف میری امیجنیشن کا کھیل تھا یا کچھ ریئل تھا۔ میرے سٹاف کے لوگ مجھے ہر رات الگ الگ سٹوریز سناتے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک شیڈو فگر کوریڈور کے کیمراز میں کیپچر ہوتی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اس سٹوریج روم سے ہمیشہ عجیب آوازیں آتی ہیں۔ یہ ہاسپٹل اب صرف میری ڈیوٹی کی جگہ نہیں رہا، بلکہ ایک مسٹری کا سینٹر بن گیا ہے۔ شاید اگلے کسی دن میں وہاں پھر جاؤں اور یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ اس چھوٹی لڑکی کی کہانی کیا تھی، لیکن اس بار میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ کیا پتہ اگلی رات کی ڈیوٹی پر میری کیوریوسٹی مجھے واپس اس روم تک لے جائے اور مجھے وہ چیز سمجھنے کو ملے جو ہر کوئی یہاں چھپا کر رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے، یہ ہاسپٹل صرف ایک جگہ نہیں، بلکہ ایک انسالوڈ کہانی کا پارٹ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اگر آپ اس کہانی کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں پارٹ 2 لکھ کے ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ چلتے ہیں ایک نیکسٹ سٹوری کی طرف جو ہمیں وقاص احمد نے مانچسٹر UK سے سینڈ کی ہے۔ یہ کہانی سویرا دلشاد کی ہے۔ سویرا آج کل رشیا کے شہر ماسکو میں رہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رشیا میں مسلمان آبادی یا پاکستانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس میں جو بھی رشیا سیٹل ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو ٹائم لگ جاتا تھا، اور یہاں ہوا میرے ساتھ۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ 2013 میں رشیا میں آئی اور مجھے کافی زیادہ محنت کرنی پڑی۔ پھر ایسا ہوا، جہاں میں کام کرتی تھی وہ ایک کیفے تھا۔ وہاں ایک بزرگ آتے تھے جو مسلمان تھے۔ وہ جب بھی میرے ساتھ بات کرتے مجھے ضرور کوئی نصیحت کرتے یا کوئی قیمتی بات مجھے سمجھاتے تاکہ میرے رشیا میں زندگی آسانی سے گزرے۔
خیر وہ کافی عرصے تک میرے پاس آتے، بہت کچھ بتاتے، تو ایک دن وہ آئے تو کہنے لگے، بیٹا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں لیکن تمہاری تربیت بہت اچھی لگی ہے، پتہ چلتا ہے کہ تم بڑے اچھے خاندان سے ہو، میری خواہش ہے تم میرے بھانجے کے ساتھ نکاح کر لو۔ میں تو یکدم شوق ہو گئی لیکن خوش بھی تھی۔ میں نے کہا، بابا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن میں یہ ڈیسیژن لینے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتی ہوں، اگر وہ راضی ہوئے تو میں نکاح کروں گی۔ خیر انہوں نے مجھے کہا، بیٹا ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، اور میرا بھانجا بہت ہی ریلیجیس ہے، وہ تمہارے بہت دیکھ بھال کرے گا۔ خیر میں نے ان سے ٹائم لیا۔ شام کو کام کے بعد میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ ایسے ایک بزرگ ملے ہیں جو بہت نیک ہیں، اچھے ہیں، وہ چاہتے ہیں میں ان کے بھانجے سے شادی کر لوں۔ امی ابو نے پہلے تھوڑا ریزسٹ کیا، ظاہر ہے وہ فکر مند بھی تھے، یہ نہ ہو کسی غلط فیصلے کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو جائے۔ تو کوئی ڈیسیژن کے بعد انہوں نے بابا جی کا نمبر لیا، ڈائریکٹ ان سے بات کی۔ میرے ابو نے ان بابا جی سے کئی دن بات کرتے رہے تاکہ ساری انفارمیشن ان سے لے سکیں۔ پھر انہوں نے 2 ویکس بعد کہا، بیٹا تم اس لڑکے سے ضرور شادی کر لو، یہ بہت دیندار ہے اور بہت شریف ہے، تمہارا دیکھ بھال کرے گا۔ امی نے مجھے اس لڑکے کی فوٹو سینڈ کی، یقین مانیے میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم تھا اور میں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی، لیکن ہم نے بابا جی سے تھوڑا وقت مانگا تاکہ نکاح کے پریپریشنز ہو سکیں۔ اس عمل کو 1 ایئر لگ گیا تھا۔ میں نے نکاح رشیا میں کیا، میرے بہت سے رشتہ دار پاکستان اور مڈل ایسٹ سے شادی میں شامل ہوئے اور شادی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ میرے ہسبینڈ جہاں رہتے تھے وہ محلہ پرسکون تھا، وہاں لوگ بہت کم نظر آتے تھے۔ میرے پہلے کچھ سال بہت اچھے گزرے، لیکن اچانک میں نے دیکھا میرے ہسبینڈ رات کو اچانک کئی گھنٹے غائب رہتے گھر سے باہر۔ مجھے پہلے ایشو نہیں تھا، لیکن یہ جب روٹین بن گئی کہ وہ گھر لیٹ آتے تو میں نے ان سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے، سویرا یہ تم نہیں سمجھ سکتی، بس انتظار کرو، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مجھے تھوڑی تشویش ہونے لگی، شاید میرے ہسبینڈ دوسری خاتون کے ساتھ ہیں، لیکن میں نے کافی دیکھا اپنے ہسبینڈ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو غیر اخلاقی ہو۔ وہ بہت ہی دیندار تھے۔ ایک دن شام کو وہ عشاء کی نماز ادا کر کے گھر آئے تو وہ اپنے کمرے میں کچھ پڑھ رہے تھے، تو اچانک ان کے کمرے میں ایسی آواز آنا شروع ہوئی جس طرح کوئی بزرگ مخاطب ہو، اور میرے ہسبینڈ کا جو ٹون تھا، جس طرح بندہ بہت رسپیکٹ سے بات کرے، مجھے عجیب و غریب لگا کہ میرے ہسبینڈ اکیلے ہیں تو یہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے تو اس وقت بات کو اگنور کر دیا۔ تو تقریباً 1 ویک بعد ایک اور انسیڈنٹ ہوا۔ اب مجھے نہ رہا گیا، میں خاصے غصے میں اپنے ہسبینڈ کے پاس آئی۔ میرے شوہر روٹین کے مطابق شام کو پڑھائی کر رہے تھے، تو میں نے ان کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو میں یکدم چونک گئی۔ ایک بہت ہی قد والے لمبے خوبصورت بزرگ ان کو کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، اور ایک دم اٹھتے ہیں تو جہاں میرے ہسبینڈ کی بکس کا سیکشن تھا وہاں جا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ پلیز آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے وہ مجھے نہیں بتاتے، لیکن پھر کہتے ہیں، دراصل سویرا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم پریشان ہو۔ میں نے آج سے کچھ سال پہلے اپنے پیر اور مرشد کے ساتھ جا کر ایک جنگل میں چلہ کیا تھا۔ میں وہاں 6 مہینے رہا، اور جب اس چلے میں کامیابی ملی تو اس وقت ایک بہت پرانی ضعیف نیک جن میرے قابو میں آئی، تو اس وقت سے لے کر اب تک میرے پاس ہیں اور میری خدمت کرتے ہیں اور میری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ میں تو خاصی پریشان ہو گئی، مجھے ڈر بھی لگا کہ مجھے نقصان نہ ہو۔ پھر ایک شام جب رمضان کے روزے تھے، آخری جو 10 دن کے
تراویح نماز ہوتی ہے، اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، سویرا یہ دیکھو، یہ بزرگ جن ہیں جن کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا۔ میں پہلے بہت ڈر رہی تھی، لیکن جو بزرگ جن تھے انہوں نے کہا، بیٹے آپ مت ڈریں، ہم نقصان نہیں دیتے، ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ ان بزرگ جن سے پھر میری بہت سی بات ہوئی۔ یقین مانیے گفتگو کے دوران میرا ڈر بھی چلا گیا تھا، اور انہوں نے بس اتنا کہا، جہاں جہاں میری ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں، ایک اشارے پر۔ لیکن میری کوشش تھی جتنی میری زندگی ہے، نہ میں ان بزرگ جن کو زیادہ فرمائش کروں اور نہ ہی اپنے ہسبینڈ کو، تاکہ اس کا الٹا نقصان نہ ہو۔ ہاں، البتہ ایک دن مجھے سخت پریشانی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو پیسے پاکستان بھیجنے تھے، تو میں نے یہ اپنے خاوند سے ذکر بھی کیا تھا۔ وہ بزرگ جن میرے کمرے کے باہر آئے، انہوں نے دستک دی اور ایک لفافہ دیا جس میں رشین کرنسی کے نوٹس تھے، اور یہ پاکستانی 1.5 لاکھ روپیہ بن رہا تھا، اور کہا، بیٹا یہ لیں، اور آپ گھبرانا نہیں، جب بھی میری ضرورت پڑے تو بس بلا جھجک مانگنے آ جانا۔ میں نے ان بزرگ جن کو کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں ہوں؟ انہوں نے کہا، بیٹے آپ یہ بات نہیں سمجھ سکیں گی، بس ہمیں حکم ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں کی مدد کریں۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ ان بزرگ جن کی موجودگی سے اب ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اگر وہ موجود بھی ہوتے تو میں روٹین کے کام بلا جھجک، بلا خوف و خطر ادا کر لیا کرتی تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوں اور اس میں چھپا ہوا سبق آپ کے دل کو چھو گیا ہو، تو ہماری مزید کہانیوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کا سپورٹ ہی ہمیں اور بہترین کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ اور سبق آموز خوفناک کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔